ٹھنڈ کا موسم تھا اور جلد ہی برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ ٹونی چڑیا اپنے نئے گھر بنانے کے لیے پریشان تھی۔ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ اسے نیا گھر بنانے کے لیے سوکھی لکڑیاں چاہیے تھی تاکہ بارش میں وہ اس کے بچوں کو محفوظ رکھ سکے۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا، میرے بچوں، سردیاں ہیں اور جلد ہی برسات آنے والی ہے۔ مجھے ایک نیا گھر بنانا ہوگا۔ میں آج کچھ سوکھی لکڑیاں ڈھونڈنے جنگل میں جاؤں گی۔ تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی اور لکڑیوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے ادھر ادھر بہت لکڑیاں تلاش کی مگر اسے کچھ نہ ملا۔ پھر وہ دور پہاڑوں تک جا پہنچی۔ وہاں اس جنگل میں اسے آخر کار کچھ سوکھی لکڑیاں مل گئیں۔ ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے وہ واپس نکل پڑی۔ دیکھو میرے بچوں، میں واپس آ گئی اور آخر کار مجھے سوکھی لکڑیاں مل گئی۔ میں اب جلد ہی ان سے ایک نیا گھر بناؤں گی۔ ٹونی نے بہت محنت کر کے جلد ہی ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ واہ واہ، آپ نے تو بہت ہی پیارا گھر بنایا ہے ماں۔ ہم بارش کے موسم میں بھی اس میں آرام سے رہ سکیں گے ماں۔ کیسا لگا گھر میرے بچوں؟ اب آپ آرام سے ادھر رہنا۔ کچھ دنوں بعد جب جنگل کے باقی پرندوں کو ٹونی کے گھروں کا پتہ چلا تو وہ ادھر پہنچ گئے۔ ٹونی بہن، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم کسی جنگل سے سوکھی لکڑیاں لے کر آئی ہو۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ٹھنڈ اور برسات کا موسم آنے والا ہے۔ کیا تم ہمیں بھی بتا دو گی تم یہ سوکھی لکڑیاں کہاں سے لائی ہو تاکہ ہم بھی تمہارے جیسا گھر بنا لیں؟ ہاں ٹونی بہن، ہمیں بھی بتا دو، ہمیں بھی اپنے لیے ایک ایسا گھر تیار کرنا ہے۔ ہاں بھیا، کیوں نہیں۔ میں یہ لکڑیاں ایک پہاڑوں کے پیچھے ایک جنگل ہے وہاں سے لے کر آئی ہوں۔ وہاں پر ایک ایسا درخت ہے جہاں سے سوکھی لکڑیاں مل جائیں گی۔ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ٹونی بہن، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی دور ہے، تو ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ آپ فکر نہ کریں، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب لکڑیاں اکٹھا کرنے نکل پڑے۔ پاس ہی میں ایک کالو کوا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سست اور کاہل تھا، ہمیشہ بے فکری سے اپنے گھر میں سویا رہتا۔ کالو بھیا، ہم سب سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے پہاڑی کے پچھلے جنگل میں جا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ جلد ہی برسات آنے والی ہے، آپ کا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹونی بہن، میں تو ابھی آرام کر رہا ہوں، میں پھر کبھی چلا جاؤں گا۔ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں برسات میں، جب بارش آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ فی الحال میں ذرا آرام کر لوں۔ کالو بھیا، جیسے تمہاری مرضی۔ سب پرندے وہاں سے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے آ گئے اور سب نے اپنا اپنا گھر بنا لیا۔ چند دنوں کے بعد تیز آندھی کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ سب پرندوں نے چونکہ پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، آرام سے اپنے گھروں میں محفوظ تھے، مگر کالو کوے نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کوئی انتظام نہ کیا اور بارش سے اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ اب وہ روتا ہوا سب پرندوں کے پاس گیا، مگر کسی نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ آپ کو ہم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، آپ نے ہماری بات نہ مانی تو اب بھگتو۔ کالو کوا نامید ہو کر ٹونی چڑیا کے گھر آیا۔ ٹونی بہن، میں بہت پریشان ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ کاش میں اپنی سستی نہ کرتا اور اس دن آپ لوگوں کی بات مان کر سوکھی لکڑیاں جمع کر کے ایک گھر بنا لیتا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جنگل کا کوئی پرندہ بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ میں کیا کروں؟ میری مدد کرو ٹونی بہن۔ کالو بھیا، میں نے آپ کو اس دن بھی یہی کہا تھا،
سستی اور کاہلی انسان کو برباد کر دیتی ہے، جس سے ہمیشہ ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس کچھ سوکھی لکڑیاں پڑی ہیں، آپ اس سے اپنا گھر بنا لیں اور آج کی رات آپ یہاں گزار سکتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمہارا ٹونی بہن، مجھے اپنی غلطی کی سزا مل گئی ہے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اگلے دن جیسے ہی بارش رکی، کالو کوے نے بھی اپنا گھر بنا لیا اور ٹونی نے اس کی مدد کی۔ ٹونی بہن، آپ کا بہت شکریہ، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔